لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سگریٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جب ایک بار سگریٹ کی عادت پڑ جائے گی تو اسی سگریٹ میں کوئی تمہیں جو ہے وہ ڈرگز ڈال کر کے دے دے گا، اور پھر ڈرگز کی عادت پڑ گئی تو پھر چوریوں کی عادت پڑے گی، پھر بدکرداری کی عادت پڑے گی، پھر برائیوں کی عادت پڑے گی، پھر تباہی کے دہانے پر پہنچنے کا معاملہ پیدا ہو جائے گا، پھر ماں کے زیور چوری کیے جائیں گے، پھر بیوی کے زیور چوری کیے جائیں گے، اور اس کے بعد بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک خاص بات میں آپ کے سامنے آج عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لو، آج اس سبق کو یہاں سے سیکھ کر کے اٹھو۔ اسلام نے 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ تم ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، ہر شخص سے فرمایا۔ نمبر 1، اپنے دین کی حفاظت کرو کہ کہیں سے تم بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ دین کی حفاظت کرو، اسلام پر جینے مرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھو کہ جیوں گا تو اسلام پر، مروں گا تو اسلام پر۔ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اسلام نے دوسری چیز کے بارے میں فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ مال کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ صرف چوروں سے مال کو نہیں بچانا، فضول خرچی سے بھی اپنے مال کو بچانا ہے، اسراف سے بھی اپنے مال کو بچانا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے سے بھی اپنے مال کو بچانا ہے، اس لیے کہ مال ہو یا جان ہو یہ اللہ کی امانت ہے، اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو محنت کر کے، دولت جمع کر کے عیاشی میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں خرچ کرتے ہو تو کہتے مولانا میری کمائی ہے، جو میں چاہوں کروں، اتنا پیسہ ہے کس لیے ہے؟ انہی چیزوں کے لیے تو ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، مال تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں ملا، محنت اگر تم نے کی ہے تو میرے مولا نے تمہیں عطا کی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، ورنہ سوچو تم سے زیادہ محنت کرنے والا، تم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے محنت کرتے ہو، پارٹی والا تو سر پہ مال اٹھا کر صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے، اسے کیوں اتنی روزی نہیں ملتی جتنی تمہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ جو روزی کا دینے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دولت کو اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کریں۔ تو 2 چیز ہو گئی، دین، مال۔ تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ جان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، جان بچانے کے لیے ہر ممکن قدم کو اٹھاؤ، اپنے جان کی حفاظت کرو، اپنے جان کا خیال، اپنی جان کا خیال کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اس سے مراد یہی ہے کہ نہ تم شراب پی کر ہلاک کرو، نہ نشہ کر کے ہلاک کرو، نہ ایسی غذا کھا کر ہلاک کرو جو تمہارے وجود کے لیے نقصان دہ ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر شوگر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ شوگر کا استعمال تم زیادہ کرو گے تو تمہاری کڈنی فیل ہو جائے گی، شوگر کا استعمال کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر میرا قریب فرمائے شراب مت پیو، جوا نہ کھیلو، بدکرداری کی دہلیز پر نہ جاؤ، تو مسلمانوں کو اس کا خیال نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان، رشتہ دار سے زیادہ مہربان، کائنات کے ہر شخص سے زیادہ مہربان اگر ہم پر کوئی ہے تو ہمارا پالن ہر حقیقی ہے، ہمارا معبود برحق ہے۔ تو یاد رکھیں، جان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب چوتھی چیز بھی سماعت فرمائیں، اسلام نے چوتھی چیز کی حفاظت کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ عزت۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، عزت بہت بڑا سرمایہ ہے، عزت بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، ایک بار عزت چلی جائے تو اسے پھر دوبارہ حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں دولت سب کچھ نہیں ہے، عزت سب کچھ ہے۔ اللہ میرا پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کے ہر شے کو عزت ملے۔ اب عزت کیسے ملے گی؟ تو
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کرو عزت ملے گی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈرگز کے استعمال کرنے والے کو عزت ملتی ہو، کسی شراب پینے والے کو عزت ملتی ہو، کسی نشہ خور کو عزت ملتی ہو، کسی ڈرگز بیچنے والے کو عزت ملتی ہو؟ نہیں، عزت تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس کی زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتی ہو۔ یاد رکھیں، اسلام نے کہا اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ یہاں عزت سے مراد یاد رکھیں جہاں پر عام طور پر عزت سمجھی جاتی ہے وہ بھی عزت ہے، اور اس سے مراد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں چیز اسلام نے بتائی، اپنی عقل کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر! عقل بہت بڑا سرمایہ ہے، عقل بہت بڑی دولت ہے، عقل بہت قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے ہر اس چیز کو حرام فرمایا ہے جس سے عقل چلی جائے۔ اسلام کے نزدیک عقل کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشہ حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ نشہ کرنے والے کی عقل چلی جاتی ہے، اسے خیال نہیں رہتا، اسے ہوش نہیں رہتا، نہ کپڑوں کا خیال رہتا ہے، نہ پاکی ناپاکی کا خیال رہتا ہے، نہ بہن بیوی کا خیال رہتا ہے، نہ بیٹی ماں کا خیال رہتا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رہتا۔ نشے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے، اور جب عقل رخصت ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول کے احسان پر اور پروردگار کے احسان پر قربان کہ پروردگار نے ہماری عقل کی حفاظت کے لیے شراب سے بچنے کا حکم دیا، نشے سے بچنے کا حکم دیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔